العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما رب زدني عملا ان دونوں کو اندر بلاؤ بینکوں کو چلے جائیں یہ مسجد ہے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی کامل شخصیت ہے کہ آپ کی جامعیت اور عالمگیریت نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کو متاثر کیا وہ مسلمان ہو وہ کافر ہو وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور جامعیت نے ہر انسان کو متاثر کیا وہ انسان جس نے رسول کائنات کی تاریخ کا آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا کیونکہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو ہے نہیں آپ نے پریکٹیکل جو زندگی گزار کے دکھائی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں کچھ ایسے پہلو ہیں جو عہد رسالت سے قبل کے ہیں کچھ ایسے پہلو ہیں جو نبوت کے بعد کے ہیں عہد رسالت سے پہلے بھی رسول کائنات ایک ایماندار تاجر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں عہد رسالت سے پہلے بھی آپ کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے عہد رسالت سے پہلے بھی رسول کائنات کو اچھا دوست سمجھا جاتا تھا نبوت ملنے سے پہلے بھی کائنات کے امام کو جانا جاتا تھا تو اس نام سے کہ وہ یتیموں کا غریبوں کا فقیروں کا بیواؤں کا خیال رکھنے والے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد زندگی کو دیکھا جائے تو ایک چیز جو مشترک ہے وہ نبوت سے پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے کہ آپ اچھے شوہر تھے نبوت کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے غزوات اور سرایات میں ایک زبردست کمانڈر کی حیثیت سے سپہ سالار کی حیثیت سے زندگی گزاری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے زندگی گزاری کہیں آپ کائنات کے امام کی زندگی دیکھیں گے تو ایک اچھے جج کی زندگی
ایک اچھے معلم کی زندگی، ایک کامیاب داعی کی زندگی، ایک کامیاب سیاسی قائد کی زندگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے پہلو ہیں ان سارے پہلوؤں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بڑے بڑے عاشق رسول جو 12 دن اپنا رنگ تبدیل کر لیں گے، 12 دنوں کے بعد پھر ان کو سارا سال نہیں یاد رہے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسے ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ سیرت کا معنی کیا ہے، وہ نہیں پتہ۔ بھی تو عاشق رسول ہے، کائنات کے امام کی سیرت کے اوپر تو نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جواب نفی میں۔ تو عاشق رسول ہے، کائنات کے امام کی سیرت کے اوپر کتابیں پڑھنے تو دور کی بات ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی ایک کتاب سیرت کی پڑھی ہو جو تو نے رکھی ہو، چل کبھی ایک صفحہ اس کا پڑھا ہو زندگی کے اندر؟ جبکہ ناول، ڈائجسٹ، کیبل کا ماہانہ خرچہ، نیٹ کا ماہانہ خرچہ، سارا کچھ ہی چلتا ہے، جہان کی ایپیں انسٹال ہیں موبائل کے اندر، نہیں انسٹال تو سیرت کی کتاب انسٹال نہیں ہے ہمارے پاس۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کے لغوی معنی ہوتے ہیں انداز، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے انداز کو اپنانا، کسی کے طریقے کو اپنانا۔ جب یہ سیرت کا لفظ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، اطوار، آپ کے افکار، آپ کے دن اور رات جو رسول کائنات نے گزارے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اسی انداز کے ساتھ چلنا، اسی طریقے کے ساتھ چلنا، اس کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ اس کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے ان کو پریشان کیا ہے کہ رسول ان میں سے بھیجا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے احسان کیا ہے وہ کیسا احسان ہے ہمارے اوپر، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ وہ احسان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا ہے وہ کیسا احسان۔ کبھی لوگوں کو تذکرہ سنایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کی زندگی کے شب و روز یہ ہیں، اس کی اولاد کے نام یہ ہیں، اس کی بیویوں کے نام یہ ہیں۔ کبھی یہ تذکرہ ہم نے بیٹھ کے اپنی محفل مجلس کے اندر، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے اوپر، کبھی کھانے کی میز کے اوپر یہ تذکرہ کیا؟ اگر کیے تو اللہ رب العزت اور زیادہ توفیق دے، اگر نہیں کیا تو پھر سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تابع داری کے لیے کیا زبانی کلام ہی چلے گا؟ زبانی کلام ہی چلے گا؟ ایک استاد کے پاس بندہ کوئی سبجیکٹ پڑھتا ہے، فزکس کا، کیمسٹری کا، بیالوجی کا، وہ زبانی پڑھا دیتا ہے، وہ زبانی یاد کر لیتا ہے، وہ کتاب کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو مانے گا کہ اس نے علم حاصل کیا۔ ہم زبانی کلام ہی ساری زندگی گزار دیں گے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں اس کو پڑھ کے تو دیکھیں اس کی زندگی کے انجام کیسے گزرے، پڑھ کے تو دیکھیں اس کو۔
سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہ پڑھ کے تو دیکھو یار کیسی وہ چیز ہے، کیا اس کی زندگی ہوگی۔ کبھی تصورات کی دنیا میں جائیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کر لی تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی، آخر کوئی تو چیز ہے نا اس کے اندر۔ کیوں نہیں ہم سیرت کا مطالعہ کرتے؟ سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ یار پڑھ کے تو دیکھیں، کہیں ہم زبانی کلامی چل رہے ہیں، پڑھی نہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کریں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہوں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، پڑھیں اس سیرت کو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ جس بندے نے کبھی نماز کو حدیث سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جس نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، رسول کائنات کی نماز کیا تھی حدیث کو پڑھنے کی اس نے کوشش نہیں کی کہ نماز کے کیا طریقے ہیں، کیا رکوع ہے، کیا سجدہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایسے پڑھتا تھا، میرا دادا ایسے پڑھتا تھا۔ یہ بھی باپ کی عبادت ہے، دادے کی عبادت ہے۔ کیوں؟ کائنات کی امام تو اس نے سیرت پڑھی نہیں، اس کو کیا پتہ اللہ کے رسول کی عبادت کون سی۔ بس یہی چلتا ہے۔ مکے کے کافر بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا کرتے تھے۔ اٹھائیے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تھا، انہوں سے جب پوچھا گیا تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے مر گئے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رہتا ہے کہ میرا دادا مسجد کا مؤذن تھا تو میں مؤذن ہوں، میرا باپ نماز پڑھتا تھا تو میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے موقع پہ فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک سیکھ لو حج کے طریقے سے۔ کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے ملیں گے حج کے طریقے؟ حدیث رسول سے ملیں گے، سیرت رسول سے ملیں گے۔ اٹھائیے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیسے کیسے ارکان ادا کیے ہیں۔ آپ نے 4 عمرے کی ہیں زندگی کے اندر، اللہ کے رسول نے عمرے کیسے کیے ہیں؟ ذرا دیکھو تو صحیح اٹھا کے سیرت کو، حدیث کو اٹھائیں، پتہ چلے کہ کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرے اور حج کیے، نمازیں کیسے پڑھی ہیں، روزے کیسے رکھے ہیں، کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کے پاس لے کے گئے۔ یہ ہمارے سیرت سے دوری کا تو نتیجہ ہے کہ اگر نکاح یا طلاق یا خلع کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہر بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وراثت کی تقسیم، کتنے قتل ہو گئے اس بات کے اوپر، لیکن کیا سیرت رسول پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابراہیم باپ کی بات میں اس سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمران کے طور پہ زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال جری رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہم الجنہ۔ فرمایا جو شخص مسلمانوں کا امیر بنتا ہے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے، فرمایا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے۔ کس کے لیے ہے؟ حکمران کے لیے۔ حکمران نے سیرت کا مطالعہ کیا تو اس کو پتہ ہو کہ میں اگر اس طرح کے کام کروں گا تو جنت میرے اوپر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کے بارے میں فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یہ حدیث صرف یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے جس کے پاس محلے کے 2 آدمی آ جاتے ہیں یار ہمارا معاملہ تو حل کر، قاضی بن گیا، اس نے ڈنڈی مار دی،
اس کے لیے نقصان ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ حدیث سنائے ان قاضیوں کو جو بیٹھ کے غلط غلط فیصلے کرتے رہتے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ چلو دنیا میں تو چھوٹ جائیں گے لیکن اللہ کے ہاں تو پھر پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کی حیثیت تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَبِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ فرمایا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہ پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ کیسا استاد؟ فرمایا ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ کبھی غصے ہوئے نہ کبھی برا بلا کہا نہ کبھی مجھے مارا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن، فرمایا نماز میں تمام لوگوں سے بات کرنا درست نہیں، نماز تو تسبیح تکبیر و تحلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول ایک شور کی حیثیت سے ہیں۔ بھی ایسا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ چودھری صاحب کو کام تک کرنا پڑا کہ کہنا اللہ بار لوکی کی کیا ان کی بیرانی مرید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے کام کرواتے تھے۔ ان جیسی کو عظمت والا کو بندہ آج تک پیدا ہوا ہے؟ ان کی عظمت شان فضیلت ان جیسا کو پیدا ہوا ہے آج تک؟ پھر وہ کر کے کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرواتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کی باتیں سننے کے پیچھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا کام پتہ کیا ہے؟ اگر یہ دین کو لوگوں کے لیے آسان پیش کرنا ہے نا تو سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، یہ دین لوگوں کے لیے آسان آپ پیش کر سکیں۔ ہمارے یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس نے مطالعہ نہیں کیا کبھی سیرت کا حدیث کا، اس کے لیے جو مسئلہ بیان کر دیجیے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا۔ اب یہ مرنے کے بعد تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں کہیں پہ بھی ثابت نہیں۔ کتنا مشکل بنایا ہوا ہم نے اس کو۔ ایک تو میں رینٹ پہ گاڑی لے کے پروگرام کے لیے گیا تھا، وہ ڈرائیور کہتا جی گاڑی سب تاڑیاں گلیں ساریاں ٹھیک ہیں لیکن جی کہتا میری ماں ماری سن میں 40واں نہ کرتا تو میں برادریاں لینے جی نہیں سی دینا تھی، کہتا میں ₹1,00,000 لایا، 1,00,000 روپیہ 40ویں کے ختم پہ لگا دیا۔ کس لیے؟ لوگوں کو راضی کرنے کے۔ لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، اگلے اٹھ رہے ڈکار مار کوٹ دیکھنے لا مرغا ہی پکایا تو ماں ماری سے کم از کم کٹا تھا پکا لینا جب بکرا نہیں پکانا سی تھا، چاول سادہ پکایا متنجن پکانا چاہیے بھی مرنتے آئے ہو تسی کہ تھوڑی خوشی دے آئے تسی۔ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دین آسان ہوگا، سیرت کا حدیث کا مطالعہ نہیں تو پھر اس طرح کے مسائل کے اندر ڈوبے رہیں گے۔ اب ہمارا کام کیا ہے ان دنوں میں؟ اگر یہ کام ہم سارے اپنے اپنے گھر میں کر لیں تو میرے خیال کو قیامت نہیں آئے۔ سیرت کی 1-1 2-2 کتابیں لے کے نا اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، خود پڑھ لیا، کبھی بچے پڑھ لیتے ہیں، کبھی کو باہر سے آئے مہمان بیٹھے ہیں وہاں پہ ڈرائنگ روم، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا، جتنی دیر آپ اس کے لیے چائے وغیرہ کو بندوبست کرتے ہیں آپ اٹھتے ہیں، وہ دیکھتا ہے یار سیرت کی کتاب ہے، کیسی کتاب، 2-4 لائنیں پڑھ لے گا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر میں سیرت کی کتابیں نہیں ہیں۔ سب سے اچھی کتاب میاں شفقت صاحب اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، رحمت للعالمین کتاب بہت اچھی کتاب ہے، سیرت کے حوالے سے بہت اچھی کتاب۔ اب وہ کتاب لیں سیرت کی، اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے گھر کی لائبریری کے اندر رکھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو سکون حاصل ہوگا کہ کائنات کے امام کی زندگی کی کیسے انجام ہے۔ دوسری کتاب الرحیق المختوم، سیرت کی اول نمبر پہ کتاب ہے۔ دنیا کے اندر ایک مقابلہ ہوا کہ سیرت کی کتاب، سیرت کے رسول کے اوپر کتاب لکھی جائے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا، انہوں نے یہ کتاب لکھی جی الرحیق المختوم، سیرت کے اول درجے کی کتاب۔
آسان پیرائے کے اندر انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ تیسری کتاب ایک اگر مل جائے آپ کو کہیں مارکیٹ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک بندے نے کتاب لکھی تھی، رنگیلا رسول، اس کے مقابلے میں کتاب لکھی تھی غالباً مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مقدس رسول۔ اس کتاب کے جواب اگر وہ کتاب آپ کو مل جائے کہیں سے تو بہت زبردست کتاب، بہت زبردست کتاب۔ اس کے علاوہ سیرت کی اور بہت ساری کتابیں، سیرت النبی ایک کتاب ہے 8-9 جلدوں میں ہے، اب ایک محمد الرسول اللہ کے نام سے ایک کتاب ہے، یہ 14 جلدوں کے اندر ہے۔ ایک کتاب اسوہ کامل آئی ہے، وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ ایک کتاب رسول رحمت ہے، مختلف کتابیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ 3-4 کتابیں بتائی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل کتابیں ہیں، بہت زبردست قسم کی کتابیں آپ کی، ان کو اپنی لائبریری میں رکھیں، خود بھی مطالعہ کریں اور کسی کو بھی مطالعہ کریں۔ اصل میں ہمارے یہاں شوق نہیں، ہمارے عالم میں کہتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو مدینہ یونیورسٹی سے کہتے میں نکل کے نا، تو کہتے میں ایک سائڈ پہ باہر بیٹھا ہوا، کہتے کتاب میرے ہاتھ میں، کوئی امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا، کہتے میں نے دور سے آتے ہوئے نا ایک آدمی کو دیکھا، بدو تھا، کسی علاقے سے آ رہا تھا، کہتے تو خود کہتا تھا اس کے آگے آگے، خود وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے آگے کہتے یار عربی میں اس نے پوچھا، اس نے کہا یار مدینہ یونیورسٹی میں کے پاس ہونا ہے کوئی کتابوں کا میلہ لگا، کتابوں کا میلہ لگا۔ کہتے میں نے کہا جی میلہ لگا ہوا ہے کتابوں کا۔ کہنا کہ یار میں نے وہاں پہ جانا تو کتاب نہیں ہے، اچھی کتاب نہیں۔ کہتے کچھ سیرت کی پنک کتاب ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا کرنی ہے آپ نے کتاب، آپ پڑھ لے؟ تو کہتا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ کہتے پھر تو نے کتاب کیا کرنی ہے؟ کہنے کہ میں وہ کتاب لے کے جاؤں گا اپنے ڈرائنگ روم میں رکھوں گا، جہاں پہ میرے مہمان آ کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ میں رکھوں گا، میں اس کے لیے جتنی دیر میں کسی چیز کا انتظام کروں گا، بندوبست کروں گا اس کے کھانے پینے کو، اتنی دیر وہ بیٹھا وہ کتاب پڑھتا رہے گا۔ کہ تو اس کی بات مجھے بڑی دل کو لگی، تو خود اس کا چائے نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کوئی اور تو کرے لازمی طور پہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سیرت کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو بھی سیرت کے مطالعے کے اوپر رکھیں۔ آخری بات، اللہ رب العزت آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہا ہے، تو خالد لطیف کرکٹر تھا، جب اس نے ہالینڈ کے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے حکومتوں کے اوپر، کہ حکومت اس کو، ہماری پاکستانی حکومت ان کو نہیں سزا سنا سکتی۔ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا، اس نے اس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 3 ملین روپے ہیں پاکستانی، 30 لاکھ روپے، اگر کوئی بندہ اس کا سر لیا تو میں 30 لاکھ روپے دے دوں۔ اس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا تھا، میں نے رات کو سنا اس کا ویڈیو بیان، پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس یہ ٹوٹل رقم میرے پاس 30 لاکھ ہے، اگر 30 لاکھ سے زائد بھی ہوتی ہے نا تو میں اس کو دے دیتا جو اس کا سر لے کے آئے۔ اس ویڈیو بیان کے اوپر ہالینڈ کی عدالت کے اندر کیس چلا اور یہ 11 ستمبر کو اس کو سزا ہوگی، کتنے سال کی؟ 12 سال کی۔ اب وہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے اس خالد لطیف کو یہاں سے اٹھایا جائے، اٹھا کے ہالینڈ لے کے جایا جائے، 12 سال تک وہ وہاں پہ جا کے جیل میں رہے۔ ویسے تو شاید اس کو کوئی لوگ نہیں جانتے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سر کی قیمت مقرر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو عزت دی۔ دنیا تو اس کی حیات بھی پھر اس نے مرنا ہی ہے، یہاں پہ مر جائے یا حکومت اس کو دے دے وہاں پہ مر جائے، مر تو اس نے جانا ہی ہے، لیکن جب تک وہ زندگی ایسی گزار گئے تو لوگ پیچھے یاد رکھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام دین کے لیے کر جائیں کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارا نام زندہ رہے۔ اب دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی حکومت کو ہدایت دے اور اس کو نہ جانے دے وہاں پہ۔ تو ہوتا تو یہی ہے کہ پہلے بھی اس سے پہلے ایک کیس تھا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ایک کیس تھا، وہ پاکستانی حکومت سے آ کے بے فکر ہو کے یہاں سے ایک لڑکی کو لے کے گیا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اور یہاں پہ اب بھی یہی ہوگا، لگتا تو یہی ہے کہ خالد لطیف کو ہالینڈ بھیج دیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ